السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج بہت عرصے کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی مہمان شخصیت ہیں جو آپ کو علاج معالجے کے حوالے سے بتائیں گی۔ میں خوش آمدید کہوں گا محترم جناب ڈاکٹر حکمت اللہ خان کو۔ آپ ڈینٹل سرجن ہیں اور آسان زبان میں تو میں ڈاکٹر صاحب یہی کہوں گا کہ دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، اور مزید ہم گفتگو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اصلی ڈاکٹر کون ہوتا ہے اور جعلی ڈاکٹر کون ہوتا ہے۔ تو خوش آمدید آپ کو کسوٹی ڈیجیٹل میں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کو ڈاکٹر بننے کا شوق کیوں ہوا؟ وعلیکم السلام امجد صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کسوٹی ڈیجیٹل کے چینل پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک رہا جعلی اور فیک ڈاکٹر کے جو ہمارے اگر وہ ہے ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ایک ڈینٹل سرجن بیسیکلی ہم کہتے ہیں کہا جاتا ہے ایک ڈینٹسٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایک ڈینٹل سرجن ہوتا ہے۔ وہ بیسیکلی اپنی پہلی کوالیفیکیشن جو ہے وہ BDS کرتا ہے، بیچلر آف ڈینٹل سرجری۔ تو اور جو باقی جو ہمارے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ کوالیفیکیشن وہ کمپلیٹ کر کے اس کے بعد وہ پھر اپنی اسپیشلائزیشن کرتا ہے، جس میں MDS شامل ہے، ماسٹر آف ڈینٹل سرجری۔ اس کے بعد جو ہے FCPS ہوتا ہے ہمارا، پھر MCPS ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری ساری کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ہماری تعلیم جاری رہتی ہے۔ لیکن آپ کو شوق کیسے ہوا BDS کی طرف جانے کا؟ بیسیکلی ہمارے فیملی میں بہت زیادہ ہیں MBBS کے ڈاکٹرز، کافی اسپیشلسٹ ہیں، کئی گیسٹرو کا کوئی ڈاکٹر ہے، آرتھوپیڈک سرجنز ہیں۔ میرے اپنے چچا جو ہے وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ڈسٹرکٹ بنو میں، وہ پرنسپل بھی رہ چکے ہیں وہاں کے جو بنو میڈیکل کالج کے، تو اس میں اور جو اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہ چکے ہیں THQ ہاسپٹل بنو میں۔ ان کے اپنے بیٹے ہیں، ان کے جو ہے کوئی شوکت خانم میں ہے گیسٹرو انٹرولوجی میں، ان کی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ خواہش تو نہیں تھی کہ پیسے بڑے زیادہ ہوتے ہیں ڈاکٹر بننے کے بعد، تو وہ خدمت تو آج کل پیچھے رہ گئی ہے پیسے کمانے کے چکر میں کہ ڈاکٹر بن گئے؟ نہیں، اصل وجہ تو پیسوں کی نہیں ہے، کیونکہ میں بچپن سے میرا شوق تھا کہ اب میرے سارے کزنز جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں، تو ایک ڈاکٹر ایک ایسا پیشہ ہے جو ایک خدمتگار پیشہ ہے۔ سارے لوگوں کی خدمت کرنا ایک میں کہتا ہوں ایک ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیسے میں سے تو ایک سیکنڈ پریورٹی ہے، لیکن فرسٹ پریورٹی ہماری یہ تھی کہ ہم لوگوں کو ایک اچھا علاج دے سکیں، ایک اچھی کوالٹی کا علاج دے سکیں، لوگوں کی خدمت ہم کر سکیں۔ لیکن دانتوں کے ڈاکٹرز کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ چونکہ اس کی انشورنس بھی نہیں ہوتی غیر ممالک میں، تو بڑے مہنگا علاج ہوتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ مہنگا علاج ایز کمپیئر ٹو فورن کنٹریز، پاکستان میں تو پھر بھی بہت سستا علاج ہے۔ اگر ہم ایسے پیشنٹ ہیں ہمارے جو وہاں باہر سے علاج نہیں کرواتے، وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان میں یہ علاج کرواتے ہیں، کیونکہ ایز کمپیئر ٹو دیئر جو ادر کنٹریز ہیں، پاکستان کے علاج بہت ہی زیادہ چیپ ہے۔ اور پاکستان یہ بیسیکلی اگر ایکسپینس کی بات کی جائے تو ایکسپینس اس لیے ہمارا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ ابھی اگر ہم دیکھ لیں کہ صفائی کا خیال، ہم جو ہے پہلے انسٹرومنٹ کو صاف کر کے ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے ساتھ واش کر کے سٹینز ریموو کر کے، اس کے بعد پھر ہم اسٹریلائزیشن پاؤچز میں رکھ کے اس کو اسٹریلائز کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف آٹوکلیو، اور جو ہے ہر ایک چیز جو ہے ڈسپوزیبل استعمال کرتے ہیں، ود پراپر جو بیریئر کا استعمال ہم کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ایک بالکل بیماریاں جتنی بھی بیماریاں پھیلتی ہیں ان سے آپ کو سیف ہم کر سکیں۔ تو اسی کی طرح جو ہے ہمارا علاج تھوڑا سا ایکسپینسو ہو جاتا ہے۔ آپ نے تو بڑی احتیاطی تدابیر کی بات کر دی، لیکن یہ جو لوگوں کو اتنی بیماریاں لگ رہی ہیں، اس سے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ اتنی احتیاط کرتے ہوں گے۔ بیسیکلی یہ جو ایک قسم کے بیماری پھیل رہی ہیں، بیسیکلی میں ایک سینسیٹیو ایک مسئلہ ہے، لیکن میں اس پہ تھوڑا ہائی لائٹن کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے جو حکومتی نظام ہے میں کہتا ہوں وہ اس میں بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس لیے کمزور ہیں کہ وہ آج کل جو جتنے ایسے میں نے آپ کو پہلے سے بتایا جائے، اگر اس سے اصل ڈینٹسٹ کی آپ کو پہچان ہو تو بیسیکلی وہ BDS اس نے کیا ہوتا ہے، وہ بیچلر ڈینٹل سرجری اس نے کی ہوتی ہے، وہ کوالیفائڈ ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ احتیاطی تدابیر اور جتنے بھی کوالیٹیٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ایک سرجریز ہوتی ہیں، یہ سب کچھ وہ اہل ہوتا ہے۔
لیکن ہمارے یہاں پہ ایسا ہے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یار اہل کون ہے اور نہ اہل کون ہے. تو یہ ہمارے جہاں پہ ڈپلومیٹس ہے 2 سال کے ڈپلومے حاصل کر لیتے ہیں یا پھر کوئی BS ان ڈینٹل ٹیکنالوجی کر لیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو بس بالکل ڈاکٹر ہیں, اور جو ہے ان کو کوئی اتنا نالج ان کو ہوتا نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں کہ نیم حکیم, تو یہ بھی ایک قسم کے نیم حکیم ہوتے ہیں, ان کو پراپر ٹریٹمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا, پراپر ٹریٹمنٹ پروٹوکول کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو وہ پھر غیر قانونی اور جو ایسی چیزیں وہ استعمال کر لیتی ہیں جس میں ایکسپینس کم ہوتا ہے, تو وہ استعمال کر لیتے ہیں, اور پراپر اسٹیلائزیشن ان کی نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں. تو کیا کوئی ایسے آپ کے علم میں ہے کہ جو آپ نے نیم حکیم خطرہ جان والی بات کی, اور عطائی ڈاکٹرز کی بیسکلی آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, جو مختلف کلینک بنے ہوتے ہیں دانتوں کی صفائی یا دانت لگانے یا دانتوں کو نکالنے والے, تو کوئی بھی آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بیماریاں پھیلیں اور کوئی ریکارڈ ہے اس سلسلے میں؟ بالکل, آج کل کم از کم 15,000 کیسز صرف خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئی ہیں, وہ HIV کی, ایڈس کی بیماریاں ہیں. اسی طرح 20,000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیپاٹائٹس C کے, اور اسی طرح ملینز آف جو کیسز ہیں وہ رپورٹس ہوتے ہیں اوورال پاکستان میں. کیونکہ انہی کی عطائی ابھی PMDC نے ان پہ ایکشن تو لے لیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو ہیلتھ کیئر کمیشنز ہیں وہ اس قسم کے جو کیا کہتے ہیں ایکشن اس قسم کے جو ہے نہیں لے رہے تاکہ ان کو پراپر سیل کر سکیں. ان میں کچھ ہمارے ایسے فیلڈ کے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو ان عطائیوں کو اپنا لائسنس دے دیتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پراپر لائسنس ہوتا ہے, ہمارے PMDC کا لائسنس ہمارے پاس ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہم اپنا جو لائسنس ہے, کچھ ہمارے فیلڈ کے ڈاکٹرز ہم انہیں بلیک شیپ کہتے ہیں, تو ان اپنے لائسنس ان کو دے دیتے ہیں. جب ان کو دے دیتے ہیں, ان ہیلتھ کیئر کمیشن کو اچھا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک عطائی ڈاکٹر ہے, لیکن بس وہ کہتے ہیں بس اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے, اور بس اس کے بعد پھر کوئی ایکشن وہ نہیں لیتے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے اپنے جو کالی بیڑے ہیں ان کا بھی ذکر کیا, جو بنیادی طور پہ اپنا لائسنس عطائی ڈاکٹروں کو دے دیتے ہیں, جو پھر مختلف کلینکس میں موجود ہوتے ہیں, اور مریض ان کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ وہ سستا علاج کرتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی حکمت عملی نہیں اپنائی جا سکتی کہ لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے اور اپنی فیسیں جو ہیں بڑے ڈاکٹرز اس کو کم کر دیں؟ بالکل, بالکل لایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ کو جو ہے پیشنٹ کا یا پیشنٹ کو اپنے ڈاکٹر کا علم ہونا چاہیے کہ یار میں کسی ایک ڈاکٹر کے پاس میں علاج کروانے جا رہا ہوں, یہ میرے لیے صحیح ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں, یہ میرے لیے اگر علاج کرے گا یہ مجھے صحیح علاج پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں. اس کی اگر بنیاد اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے ان کا لائسنس دیکھنا ہے. اس کا لائسنس ہم نے ایسے دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ BDS کا لائسنس ہے کہ نہیں, آپ ایلیجیبل ہو بھی کہ نہیں, آپ نے تعلیم حاصل کی بھی ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے ہمارا PMDC کا لائسنس ہوتا ہے, اس میں ہمارا رجسٹریشن نمبر لکھا ہوتا ہے, ہمارا نام لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کسی ڈاکٹر کے لیے معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے تو PMDC کی ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں, اس کا نام یا پھر رجسٹریشن نمبر آپ سرچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. اچھا, آپ نے بہت بڑا انکشاف کر دیا, اور میں اس وقت کا پہلے سوال سے میں سوچ رہا ہوں کہ اتنے 15,000 کی تعداد میں خیبر پختونخوا میں کیس جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے HIV کے, اور اس کے علاوہ بے شمار کیسز, آپ نے 20,000 کیسز کا مزید ذکر کیا. آخر یہ خطرناک نہیں ہے صورتحال, الارمنگ صورتحال نہیں ہے؟ بالکل الارمنگ صورتحال ہے, تو بہت زیادہ الارمنگ صورتحال ہے. تو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہی ہیلتھ کیئر کمیشن کو چاہیے کہ ان عطائی جتنے بھی جو عطائی ڈاکٹرز ہیں تو ان کے ایک تو کلینک سیل کروائے, اور پلس ہمارے جو بلیک شیپس ہیں PMDC کو چاہیے کہ ان کے لائسنس جو ہے یا پھر ٹیمپرری یا پرماننٹلی جو ہے بین کروانے چاہیے, تاکہ ان کے لائسنس جو ہے وہ بین ہو جائے, اور جو ہے ان سے دوبارہ لے لیے جائیں اور سیز کر لیے جائیں, تاکہ پھر ایسے جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں, یہ کویکری ہے, ان کا خاتمہ ہو سکے. اور آپ یہ بھی تجویز کریں گے کہ جو بھی دانتوں کی تکلیف میں مبتلا لوگ ہیں ان کو جو حقیقی ڈاکٹرز ہیں انہی سے رجوع کرنا چاہیے؟ بالکل. ایک تو ایکسپینس بیسیکلی اگر ہم کہہ لیں تو ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر آپ ایک ایسا بالکل آپ ہائی کوالٹی آف ٹریٹمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بیسیکلی ہمارے مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جو ہم لوکلی میڈ ہم
मटेरियल्स जो है वो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम इम्पोर्टेड जो हम इम्पोर्ट करते हैं हम मटेरियल तो वो इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें जो कि कॉस्ट होता है, जो मैन्युफैक्चर कॉस्ट होता है, जो इंपोर्ट कॉस्ट होता है, तो वो उसको मुताबिक जो है जितने मटेरियल हमें बनते हैं तो उसी के मुताबिक हम फिर चार्ज करते हैं। इसी तरह जो है हम किसी से कम चार्ज कर लेते हैं, ठीक है, उसी के प्रोटोकॉल के मुताबिक। जैसे हमारा अगर फीलिंग है तो हमारे पास एक किस्म की GIC क्लास आयोनोमर फीलिंग होती है, एक हमारे पास कंपोजिट लेज़र फीलिंग होती है। अगर हम देख लें कंपोजिट जो GIC फीलिंग है, अगर फॉर सपोज मैं 1500 का चार्ज करता हूँ, GIC में 2500 का चार्ज करता हूँ। लेकिन अगर आप यही किसी अताई डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो तो 500 रुपये में फिलिंग कर देता है। क्या वो फिलिंग खतरनाक होती है? बहुत खतरनाक हो सकती है। बेसिकली वो फीलिंग के दौरान या किसी भी उसके दौरान अगर वो इंजेक्शन भी लगाए, जो एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया को इस्तेमाल करता है, वो भी ऐसे एनेस्थीसिया होती है जो ज़्यादातर हम जानवरों को लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो एनेस्थीसिया का जो स्ट्रैप है ज़्यादातर HDKN जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका पैक ही हमारा 6000 रुपये का आता है। तो ये तो इतना तो कि जो 500 रुपये अगर वो स्ट्रैप 6000 के स्ट्रैप से तो 500 का उसमें वो अगर वो करें फिलिंग करवाए वो कराए तो उसको बचत किस चीज़ में होगी? तो वही जो 2 नंबर लोकल चीज़ होती हैं, जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, तो वही आपको इस्तेमाल करेगा उसमें। अच्छा, हम तो ये समझते थे कि शायद डॉक्टर बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन आज तो सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो रही है और किसी और तरफ जा रही है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप लाइसेंस लेते हैं, आप क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं, आप पढ़ाई करके आते हैं, नौकरी आपको मिलती नहीं है, और फिर उस जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें बैठे होते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट साहिबान, तो उसको आप किस तरह से समझते हैं? बस ये तो एक बहुत ही, मैं कहता हूँ हमारे सिर्फ हमारा नहीं बिल्कुल पूरे पाकिस्तान का ही बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला है जो कि है मेरिट का। यहाँ पे मेरिट की जो कहते हैं धज्जियाँ उड़ती हैं, तो अल्लाह माफ़ी दे। अभी भी करंटली अगर आप लोग ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता होता है, डॉक्टरों की कम से कम 2400 कोई सीट निकली हुई थी अभी खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके लिए सारे पाकिस्तान में सब डॉक्टर्स ने अप्लाई किया हुआ था। जिस तरह के मेरिट का जो सिस्टम हुआ है, मेरे ख़ुद में जब मैंने अभी इंटरव्यू दिए थे तो मेरे तकरीबन 79 मार्क्स थे। 79 मार्क्स से जब जो रिटर्न में 79 मार्क्स थे, जो अपलोड हुए तो 76 मार्क्स हो गए थे। अच्छा, अपलोड होने में 3 मार्क्स जो है वो निकल गए हो गई थी मेरी। तो ये फिर आपने बताया नहीं इनको? मैंने जो है जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ग्रेजुएट्स जो है वो रिपोर्ट हुए थे, जो अंदर उसमें लिखे हुए थे ना कि जो भी आपको मसले मसाइल हो मेरिट के हवाले से तो आप हमें रिपोर्ट करें। वज़ीर आला को भी मेरे पास अभी भी मैसेजेस पड़े हुए हैं, तो मैंने वो भी रिपोर्ट किए हुए थे। कभी शनाख्ती कार्ड मांग रहे थे, कभी कुछ मांग रहे थे, मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन फिर भी अच्छा, इसमें ऐसे डॉक्टर भी जो है उनकी नौकरी मिली है जो अभी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। जब तक आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, FCPS कर रहे हैं, तो आप नौकरी नहीं कर सकते जब तक आपने स्पेशलाइजेशन ना किया हो। लेकिन उसने ड्यूरिंग स्पेशलाइजेशन भी जो है और उनको जो है जॉब मिल गई है। चलो ये भी तो कोई बात नहीं। ऐसे डॉक्टर जिसके लिए प्रोविजनल लाइसेंस होता है, जो प्रोविजनल लाइसेंस ऐसा होता है कि वो सिर्फ 1 ईयर हाउस जॉब के लिए होता है, उसमें भी उनको जो है नौकरियां मिल गई हैं। और ऐसी कोई जो एक फीमेल होती है तो वो जो है क्या कहते हैं वो 4 डिस्ट्रिक्ट में जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो अब ये 4 डिस्ट्रिक्ट बन्नू, पेशावर और हज़ारा, इन तीनों जगह में जो है ना वो आप क्या करेगी, फ्लाई करके जाएगी तीनों जगह पे। तो ऐसे गलत डिसीजंस हुई। हमारे जैसे आप नौजवान डॉक्टर हैं, इस तरह हमारे वज़ीर आला भी बड़े नौजवान हैं, बिल्कुल, और खैबर से उनका ताल्लुक है। उन्होंने तो जनाब ये कहा हुआ है कि कोई शिकायत हो आप मुझे दें और मैं जनाब फ़ौरन उसके ऊपर अमल दरामद करूँगा। तो आपने जो शिकायत दर्ज की उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला मास्वाए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के? जी बिल्कुल, सिर्फ मेरे नहीं, कम से कम जितने हज़ारों डॉक्टरों ने उनके लिए शिकायत उन्होंने की थी कि उनका वेबसाइट ही क्रैश हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो भी कुछ नहीं कर पाए वो फिर आखिर में, क्योंकि आपको पता है हमारे जो है खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का क्या ही सिस्टम है। और अच्छा, आपके ख्याल में करप्शन हो रही है? करप्शन तो लाजमी बात है। हम जब कहते हैं ना कोई बात हो, वज़ीर आला साहब आ जाते हैं मीडिया पे, वो कहते हैं काले नीले पीले चैनल मेरे खिलाफ है। ये तो शुक्र है कि हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। जी नहीं, बस जो हकीकत जो है, अगर 5 पर्दे भी आप उस पर डाल लेना, हकीकत नहीं छुपती। वे कहते हैं अल्लाह भी जो है ना इंसान पे पर्दे डाल लेता है, एक बार डाल लेता है, दूसरी बार, तीसरी बार फिर उठा लेता है। तो ये जितने भी कहें कि यार हम सफ़ेद पोश लोग हैं, लेकिन सफ़ेद पोश के पीछे भी काला धब्बा होता है।
چلیے، آپ چونکہ الخدمت میں بھی خدمات انجام دیتے ہیں، اور میں ہمیشہ جماعت اسلامی کو ایک اچھی سیاسی جماعت کے طور پہ تو نہیں سمجھتا، لیکن فلاحی جو کام ہے ان کے کیا قابل قدر خدمات انجام دیتی ہے جماعت اسلامی. اور الخدمت میں آپ جو ملازمت کر رہے ہیں، تو کیا مریضوں کو آپ کہیں گے کہ وہاں سے علاج کروائیں؟ وہاں پہ سہولتیں تو کم ہیں لیکن بہترین ہیں اور سستا علاج ہوتا ہے. جی بالکل. الخدمت ہاسپٹل جو ہے، چلے پارٹی کے بنیاد پہ دیکھیں تو وہ ان کے اپنے جو ہے ڈیبیٹ ہے، لیکن جو فاؤنڈیشن کے حساب سے ہے تو فاؤنڈیشن میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ، مطلب اگر ہم کسی بھی اس میں دیکھ لیں تو آپ کو کافی سستا علاج اور کافی بہترین علاج آپ کو ملتا ہے. جتنے بھی فلاحی جو وہ ہوتے ہیں، ان کے کیا چیریٹیز ہوتی ہیں، اور جتنا ان لوگوں نے فلسطین کے اس میں جتنے ان لوگوں نے چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے وہ کیے ہوئے تھے، تو کافی اچھے اس میں. اور اسی طرح اگر ہم ایک فیلڈ میں دیکھ لیں، ہمارے ڈینٹل فیلڈ میں دیکھ لیں، تو کافی مناسب جو ہے ہم فیسز لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم گائنی کے اس میں ابھی ایک سیزیرین کا آپریشن ہے تو باہر ہاسپٹل میں RMI میں یا پھر نارتھ ویسٹ میں وہ 60,000 to 70,000 تک ہوتا ہے. اسی طرح جو الخدمت میں وہ 20,000 تک ہوتا ہے. تو کافی کتنا بہت بڑا ڈفرینس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے. میں دانتوں کی بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سوالات زیادہ نہیں کرنا چاہوں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ کسوٹی ڈیجیٹل کے اوپر ہر روز یا دوسرے روز ہمیں کسی ایک سوال کا یا 2 سوالوں کا جواب دیں. یہ پروگرام 2 سے 3 منٹ کا ہوگا اور 15 سے 20 پروگرام ہم کرنا چاہیں گے، اس سے زیادہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو ناظرین جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں آپ سے، تو آپ اسکرین پہ نمبر دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر حکمت اللہ خان صاحب کا. اور یہ وہ انٹرویو نہیں ہے جو ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے انٹرویو دیکھتے ہیں، یہ حقیقی انٹرویو ہے. اور جب آپ جائیں گے تو آپ کو ایک خوشگوار احساس ہوگا. اور انشاءاللہ جب ہم پروگرامز کریں گے تو ہم سوالات بھی اس میں سے لیں گے، اور یقینی طور پہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی جو آپ علاج تجویز کریں گے، ہمارے جو ناظرین ہیں اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں دانتوں کی، تو وہ نہ صرف یہ کہ خود علاج کر پائیں گے بلکہ آپ سے بھی رابطہ کریں گے. تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ.